القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة آية عند أبي حنيفة رحمه الله وقال 3 آيات قصار أو آية طويلة. اور قرأت کی ادنا وہ مقدار جو نماز میں کافی ہو جاتی ہے وہ ایک آیت ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور حضرات صاحب نے فرمایا کہ 3 چھوٹی آیتیں ہیں یا ایک بڑی آیت ہے۔ لأنه لا يسمى قارعا بدونه فأشبه قراءة ما دون الآية، کیونکہ اس سے کم قرأت کرنے والے کو قرأت کرنے والا نہیں کہا جاتا ہے، تو یہ ما دون الآیت کی قرأت کے مشابہ ہو گیا۔ وَلَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ من غیر فصل۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشاد ہے سو پڑھو جو کچھ آسان ہو قرآن میں سے بغیر کسی تفصیل کے، الا ان ما دون الآیات خارج والآیۃ لیست فی معناہ، مگر یہ کہ ایک آیت سے کم خارج ہے اور پوری آیت اس کے معنی میں نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر قرأت کی وہ مقدار جو فرض ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ایک آیت ہے۔ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ماجو الصلاۃ کی مقدار چھوٹی 3 آیت ہے یا بڑی ایک آیت ہے، جیسے آیت الکرسی ہے۔ اور حضرت صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ایک آیت سے کم پڑھنے والے کو عرف عام میں قاری قرآن نہیں کہا جاتا ہے، لہذا اس کی قرأت یعنی ایک آیت سے کم پڑھنے والے کی قرأت ما دون الآیت کی قرأت کے مشابہ ہوگی، اور ما دون الآیت نماز کے لیے کافی نہیں ہے، لہذا چھوٹی 3 آیات یا بڑی ایک آیت سے کم کی قرأت بھی کافی نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی دلیل باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ آیت مطلق ہے، یعنی اس میں آیت اور ما فوق الآیت کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہذا جس طرح ما فوق الآیت جواز صلاۃ کے لیے کافی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک آیت بھی کافی ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آیت یعنی ایک آیت یہ حقیقتاً بھی قرآن ہے اور حکماً بھی قرآن ہے۔ حقیقتاً قرآن ہونا تو ظاہر ہے، اور حکماً اس لیے قرآن ہے کہ ایک آیت کی قرأت حائزہ اور جنوبی آیت پر حرام ہے، لہذا آیت واحدہ من القرآن کے اطلاق میں داخل ہوگی۔ لیکن اس پر کوئی اشکال کرے کہ اگر فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مطلق ہے اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، تو جس طرح ایک آیت نماز جائز ہونے کے لیے کافی ہے، اسی طرح ایک آیت سے کم کے ساتھ بھی نماز جائز ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ اطلاق تو دونوں کو شامل ہے، حالانکہ ما دون الآیت کے ساتھ نماز جائز نہیں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ما دون الآیت یہ بالاجماع من القرآن کے اطلاق میں داخل نہیں ہے، کیونکہ مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے، اور قرآن کا فرد کامل وہ ہے جو حقیقت میں بھی قرآن ہو اور حکماً بھی قرآن ہو، اور ما دون الآیت اگرچہ یہ حقیقت میں قرآن ہے لیکن حکماً قرآن نہیں ہے، اس لیے کہ ما دون الآیت کی قرأت جنبی اور حائزہ کے لیے جائز ہے، لہذا ما دون الآیت بالاجماع فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ وفي السفر يقرأ فاتحة الكتاب وأي سورة شاء لما روي أن النبي عليه السلام قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين، یعنی اور سفر میں فاتحة الکتاب اور جو سورت چاہے پڑھے، کیونکہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر میں فجر کی نماز میں معوذتین کی قرأت کی۔ وَلِأَنَّ لِلسَّفَرِ أَثَرًا فِي إِسْقَاطِ شَطْرِ الصَّلَاةِ فَلَأَن يُؤَثِّرَ فِي تَخْفِيفِ الْقِرَاءَةِ أَوْلَىٰ، اور اس لیے بھی کہ سفر کو آدھی نماز ساقط کرنے میں دخل ہے، لہذا تخفیف قرأت میں بدرجہ اولا داخل ہوگا۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ عَلَىٰ عُجْلَةٍ مِّنَ السَّيْرِ،
وإن كان في أمنة وقرار يقرأ في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف. اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ روانگی کی جلدی ہو، اور اگر حالت امن اور حالت قرار میں ہو تو فجر میں سورہ بروج اور سورہ اذا السماء انشقت کے مانند پڑھے، کیونکہ تخفیف کے ساتھ اس کو سنت کی رعایت کرنا ممکن ہے۔ دیکھیے اس عبارت میں مصنف نے حالت سفر کی نماز میں قرأت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سفری حالت میں قرأت مسنونہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور جو سورت چاہے پڑھے، اگر چھوٹی صورت پڑھی تب بھی سنت ادا ہو جائے گی، کیونکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں فجر کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی تھی۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ نصف نماز ساقط کرنے میں سفر کو بہت بڑا دخل ہے، لہذا جب سفر کو نصف نماز ساقط کرنے میں دخل ہے تو قرأت کی تخفیف میں مدرجہ والا دخل ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب سفر کی وجہ سے اصل نماز میں کچھ کمی ہو گئی تو اس کے وصف یعنی قرأت میں مدرجہ والا کمی ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جو تخفیف ہے یہ اس وقت ہے جب کہ آدمی جلدی میں ہو، سفر کی روانگی ہو اور روانگی میں جلدی ہو، لیکن اگر امن اور قرار کی حالت میں ہے، مثال کے طور پر کسی منزل پر ٹھہرا ہوا ہے اور ارادہ ہے کہ ایک دن کے بعد جائے گا، تو ایسی صورت میں فجر کی نماز میں اذا السماء انشقت والسماء ذات البروج پڑھے، کیونکہ اس صورت میں تخفیف بھی ہوگی اور سنت کی رعایت بھی ہو جائے گی۔ وَيَقْرَأُ فِي الْحَجْرِ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ب40 آية أو 50 آية سوى فاتحة الكتاب، ويروى من 40 إلى 60 ومن 60 إلى 100 وبكل ذلك ورد الأثر۔ فرماتے ہیں اور حالت حضر میں فجر کی دونوں رکعتوں میں 40 یا 50 آیتیں پڑھے علاوہ سورہ فاتحہ کے، اور روایت کیا جاتا ہے کہ 40 سے 60 آیتوں تک پڑھے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ 60 سے 100 تک، اور ہر ایک پر اثر وارد ہے۔ ووجه التوفيق أنه يقرأ بالراغبين 100 وبالكسالى 40 وبالأوساط ما بين 50 إلى 60، وقيل ينظر إلى طول الليالي وقصرها وإلى كثرة الأشغال وقلتها۔ اور ان روایتوں میں توفیق کی وجہ یہ ہے کہ رغبت کرنے والے مقتدیوں کے ساتھ 100 آیات پڑھے اور سستی کرنے والوں کے ساتھ 40 پڑھے، اسی طرح اوسط درجے والوں کے ساتھ 50 سے 60 تک پڑھے، اور کہا گیا ہے کہ راتوں کی درازی اور کمی کو دیکھے، اسی طرح اشغال کی کثرت اور قلت کو دیکھے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حضر کی حالت میں جب آدمی مقیم ہو، فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ 40 آیت پڑھے یا 50 آیتیں پڑھے، یعنی ہر رکعت میں 20 یا 25 آیتیں پڑھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں 40 سے 60 تک اور ایک دوسری روایت میں 60 سے 100 تک پڑھنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم تنزیل و سجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے، اور آپ غور کریں گے تو پہلی صورت میں 30 آیتیں ہیں اور دوسرے میں 31 آیتیں ہیں۔ اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الفجر بقاف، اور ابو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر ما بین 60 الی 100 آیۃ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ مختلف روایتیں ہیں، اور اگر ان مختلف روایتوں میں تطبیق دی جائے تو اس کی کئی صورتیں ہوں گی۔ پہلی کہ مقتدی اگر قرأت سننے کی رغبت رکھتے ہوں تو امام صاحب 100 آیات تک پڑھیں، اور اگر مقتدی کاہل اور سست لوگ ہوں تو 40 آیتیں پڑھیں، اور اگر اوسط درجے کے لوگ ہوں تو 50 سے 60 آیتیں تک پڑھیں۔ اسی طرح تطبیق کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ امام صاحب راتوں کے دراز اور کوتاہ ہونے میں نظر رکھے، یعنی سردی کے راتوں میں زیادہ قرأت کریں اور گرمی کے راتوں میں یعنی کم قرأت کریں۔ اسی طرح امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کے اشغال کی زیادتی اور کمی کا بھی لحاظ رکھیں، یعنی مقتدی اگر زیادہ مشغول ہوں
مثال کو تو بھی بڑے بازار کے اندر ہوں تو مختصر قرات کرے، اور اگر فارغ ہوں تو زیادہ آیت پڑھے۔ قال وفی الظہر مثل ذلك لاستوائها فی سعر الوقت، فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں اسی کی مثل پڑھے اس لیے کہ دونوں گنجائش وقت میں برابر ہیں۔ وقال فی الاصل او دونہ لانہ وقت الاشیاء فینقص عنہ تحرزا الملال، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ یا فجر سے کم پڑھے، کیونکہ ظہر کا وقت کام و مشغول ہونے کا وقت ہے، اس لیے فجر سے کمی کر دی جائے اکتاہٹ سے بچاؤ کے پیش نظر۔ ظہر کی نماز میں کتنی لمبی قرات ہونی چاہیے؟ تو مسلم فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز میں فجر کی نماز کے مثل قرات کرے، کیونکہ اس ساتھ وقت میں فجر اور ظہر دونوں برابر ہیں۔ اور حدیث کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں سجدہ تلاوت کیا، تو ہم نے گمان کیا کہ آپ نے الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھی ہے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ امام محمد عبد اللہ علیہ نے اپنی کتاب المبسوط میں لکھا ہے کہ او دونہ، یعنی ظہر کی نماز میں فجر کی نماز کے مقابلے میں کم قرات کریں، کیونکہ ظہر کا وقت مشغولیت کا وقت ہے، اس لیے قرات کم کرے تاکہ لوگوں میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے۔ والعصر والعشاء سواء يقرأ فيهما بأوساط المفصل وفي المغرب دون ذلك يقرأ فيها بقصار المفصل، والأصل فيه كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يقرأ في الفجر والظهر بطوال المفصل وفي العصر والعشاء بأوساط المفصل وفي المغرب بقصار المفصل۔ فرماتے ہیں کہ عصر اور عشاء دونوں برابر ہیں، اور ان دونوں میں اوساط مفصل پڑھے، اور مغرب میں اس سے کم، چنانچہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھے۔ اور اصل اس بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ ظہر اور فجر میں طوال مفصل پڑھو، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھو، اور مغرب میں قصار مفصل پڑھو۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعُجْلَةِ وَالتَّخْفِيفِ أَلْيَقُ بِهَا، اور اس لیے کہ مغرب کی بنیاد جلدی پر ہے اور جلد کے مناسب تخفیف ہے۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْعُجْلَةِ، اور اس لیے کہ مغرب کی بنیاد جلدی پر ہے، وَالتَّخْفِيفُ أَلْيَقُ بِهَا، اور جلد کے مناسب تخفیف ہے۔ وَالْعَصْرُ وَالْعِشَاءُ يُسْتَحَبُّ فِيهِمَا التَّأْخِيرُ، اور عصر و عشاء میں تاخیر مستحب ہے۔ وقد يقعان بالتطويل في وقت غير مستحب فيوقت فيهما بالأوساط، اور تطویل سے کبھی یہ دونوں وقت غیر مستحب میں واقع ہو جائیں گے۔ فيوقت فيهما بالأوساط المفصل، لہذا ان دونوں کے اندر اوساط مفصل کے ساتھ قرات کی جائے گی، لہذا ان دونوں میں اوساط مفصل کے ساتھ تحدید کی جائے گی۔ مسئلے فرماتے ہیں کہ وسط وقت میں عصر اور عشاء دونوں برابر ہیں، لہذا ان دونوں میں اوساط مفصل کے ساتھ قرات کرے۔ اور دلیل ایک حدیث ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الركعتين الأولين من العصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی پہلی دو رکعت میں سورہ والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھا کرتے تھے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح مغرب کی نماز میں قصار مفصل کے ساتھ قرات کرے، اور دلیل یہ روایت ہے کہ ان نبی اسلام قرأ فی صلاۃ المغرب بالمعوذتین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں معوذتین کی قرات کی ہے۔ سید فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کے مستحب قرات کے بارے میں اصل وہ فرمان ہے جو خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام بھیجا تھا، اور اس میں یہ الفاظ تھے کہ ان اقرأ فی الفجر والظہر بطوال المفصل وفی العصر والعشاء بأوساط المفصل وفی المغرب بقصار المفصل، یعنی ظہر اور فجر میں طوال مفصل، اور عصر و عشاء میں اوساط مفصل،
اور مغرب میں قصار مفصل پڑھا کرو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ عقلی دلیل یہ ہے کہ مغرب کی جو بنیاد ہے وہ جلدی پر ہے اور اجلت کے مناسب تخفیف ہے، اور عصر اور عشاء میں تاخیر مستحب ہے، لہذا اگر ان میں طویل قرات شروع کر دی گئی تو یہ دونوں نمازیں غیر مستحب وقت میں واقع ہوں گی، اس لیے ان دونوں نمازوں میں اوساط مفصل کا تعین کیا گیا۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو یہ تین الفاظ ہیں، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل، یہ کیا ہے؟ تو طوال مفصل یہ سورہ حجرات سے سورہ والسماء ذات البروج تک کی جو صورتیں ہیں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اوساط مفصل سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک کی جو صورتیں ہیں اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور سورہ لم یکن سے آخر تک قصار مفصل ہے۔ وَيُطِيلُ رَكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ عَلَى الثَّانِيَةِ إِعَانَةً لِلنَّاسِ عَلَى إِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ، اور فجر کی رکعت اولیٰ کو رکعت ثانیہ پر طول لے تاکہ لوگ جماعت کو پا سکیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ کہ فجر کی پہلی رکعت کو دوسری پر طول لے، یعنی پہلی رکعت میں قرات کو زیادہ کرے، لمبی کرے، اور دوسری رکعت میں اس کی بنسبت کم قرات کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور عقلی دلیل یہ ہے کہ پوری نماز پڑھ لینے پر لوگوں کی مدد بھی اس میں ہو جائے گی۔ قال ورکعت الظہر سواء وهذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ ظہر کی دونوں رکعتیں برابر ہیں، اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وقال محمد احب الی ان یطیل الرکعۃ الاولی علی الثانیہ، اور امام محمد نے فرمایا کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طول لے، فی الصلاۃ کلیہا تمام نمازوں میں، لما روی ان النبی علیہ السلام کان یطیل الرکعۃ الاولی علی غیرہا فی الصلوات کلیہا، اس لیے کہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طول لیا کرتے تھے۔ وَلَهُمَا أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَوَيَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْقِرَاءَةِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي الْمِقْدَارِ بِخِلَافِ الْفَجْرِ، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ دونوں رکعتیں استحقاق قرات میں برابر ہیں، لہذا مقدار میں بھی برابر ہوں گے، اس کے برخلاف فجر ہے، لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ، کیونکہ وہ نیند اور غفلت کا وقت ہے۔ والحدیث محمول علی الإطالة من حیث الثناء والتعوذ والتسمیۃ، اور حدیث ثنا، تعوذ اور تسمیہ کے اعتبار سے طول دینے پر محمول ہوگی۔ ولا معتبر بالزیادۃ والنقصان بما دون 3 آیات لعدم امکان الاحتراز عنہ من غیر حرج، اور 3 آیات سے کم مقدار میں زیادتی اور کمی کا کچھ اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بغیر حرج کے اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے ماقبل کے اندر مسئلہ بیان ہوا ہے کہ فجر کی نماز میں بالاتفاق پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طول لیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں اس میں شیخین کا اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری نمازیں ہیں اس میں اختلاف ہے۔ شیخین کا مذہب یہ ہے کہ دونوں رکعت برابر ہوں گی، پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے طویل نہ کیا جائے، اور امام محمد نے فرمایا کہ تمام نمازوں میں رکعت اولیٰ کو رکعت ثانیہ پر طول دینا مستحب ہے۔ حضرت امام محمد بن دلیل حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطیل الرکعۃ الاولی علی غیرہا فی الصلوات کلیہا، تو رسول اللہ تمام نمازوں میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طول لیا کرتے تھے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ استحقاق قرات میں دونوں رکعتیں برابر ہیں، کیونکہ دونوں رکعتوں میں قرات رکن ہے، لہذا جب استحقاقی قرات میں دونوں برابر ہیں تو مقدار میں بھی دونوں برابر ہوں گے، برخلاف فجر کی نماز کی، کیونکہ فجر کا جو نماز ہوتا ہے وہ غیر اختیاری طور پر نیند اور غفلت کا ہے، لہذا پوری نماز میں لوگوں کو شریک کرنے کے لیے پہلی رکعت کو طویل کیا جائے گا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی جو پیش کردہ روایت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی رکعت اس لیے طویل ہوتی ہے کہ اس میں ثنا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اور اس طرح پہلی رکعت دوسری رکعت پر لمبی ہو جاتی ہے، تو حق قرات میں دونوں رکعتیں برابر ہوں گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ 3 آیات سے کم مقدار میں زیادتی اور کمی معتبر نہیں ہے، یعنی اگر ایک رکعت میں 3 آیات سے زیادہ پڑھی
بنسبت دوسری رکعت کی تو یہ زیادتی معتبر ہوگی، اور اگر ایک یا دو آیتیں ہوں تو ان کا اعتبار ساقط ہے، کیونکہ اس سے بچنا بغیر حرج کی ممکن نہیں ہے۔ ولا يقرأ المعتم خلف الامام خلافا للشافعی رحمہ اللہ فی الفاتحة، اور مقتدی امام کے پیچھے قرأت نہ کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سورہ فاتحہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ لہو ان القراءۃ رکن من الارکان فیشترکان فیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا دلیل ہے کہ قرأت ارکان میں سے ایک رکن ہے، لہذا اس میں امام اور مقتدی دونوں شریک ہوں گے۔ ولنا قول الاسلام بان کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، اور ہماری دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس مقتدی کا امام ہو تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت ہے۔ وعلیہ اجماع الصحابۃ، اور اسی پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اجماع ہے۔ وہ رکن مشترک بینہما لیکن حظ المقتدی الانصات والاستماع، قال علیہ السلام وإذا قرأ فانصتوا، ويستحسن على سبيل الاحتیاط فيما يروى عن محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعید، اور یہ قرأت ایسا رکن ہے جو امام و مقتدی دونوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن مقتدی کا حصہ خاموش رہنا ہے اور کان لگا کر سننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب امام قرأت کرے تو تم خاموش رہو، اور مقتدی کا سورہ فاتحہ پڑھنا بطور احتیاط مستحسن ہے، اس قول میں جو امام محمد اللہ سے مروی ہے، اور شیخین کے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ مقتدی کے پڑھنے میں وعید وارد ہوئی ہے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے یہاں مقتدی امام کے پیچھے بالکل قرأت نہ کرے، نہ تو سورہ فاتحہ کی اور نہ ہی سورت کی، نماز کا جہری ہو یا سری ہو۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا سورہ فاتحہ میں اختلاف ہے، یعنی مقتدی پر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور آپ کے ذہن میں بات رہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول قدیم تو یہ ہے کہ مقتدی پر سری نماز اور جن رکعتوں میں جہر نہیں ہے ان میں فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ کا قول ہے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول جدید اور صحیح مذہب یہ ہے کہ مقتدی پر ہر نماز میں فاتحہ پڑھنا واجب ہے، نماز خواہ جہری ہو یا سری ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کا عقلی دلیل یہ ہے کہ قرأت ایک رکن ہے اور تمام ارکان میں امام اور مقتدی دونوں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تو جب تمام ارکان میں امام اور مقتدی دونوں شریک ہیں تو قرأت کے اندر بھی شریک ہوں گے، اس لیے قرأت بھی ایک رکن ہے۔ اور نقلی دلیل مشہور حدیث ہے کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراءة فلما انصرف قال انی لأراکم تقرؤون خلف امامکم قلنا اجل قال لا تفعلوا ذلك الا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأها۔ یہ حدیث حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، اور پڑھاتے پڑھاتے آپ پر نماز کے اندر پڑھنا بھاری ہو گیا، تو جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مت کرو مگر فاتحہ کے ساتھ، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ مسلم فرماتا ہے کہ ہماری دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اور اس حدیث سے اس طور پر استدلال کیا جائے گا کہ امام کی قرأت حکماً مقتدی کے لیے کافی ہوگی، لہذا جب مقتدی کی طرف سے حکماً قرأت پائی گئی تو اب مقتدی دوبارہ قرأت نہیں کرے گا، ورنہ مقتدی کا 2 بار قرأت کرنا لازم آئے گا، حالانکہ نماز میں 2 مرتبہ قرأت کرنا مشروع نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ قرأت امام اور مقتدی کے درمیان ایک رکن مشترک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ہم مان رہے گا رکن مشترک ہے، لیکن مقتدی کا حصہ خاموش رہنا ہے اور کان لگا کر سننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرأت کرے تم خاموش رہو۔ اسی طرح باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ تو جو مقتدی کا حصہ ہے وہ سننا ہے
اور خاموش رہنا ہے، کان لگا کے سننا اور خاموش رہنا، اور امام کا جو حصہ ہے وہ قرات کرنا ہے۔ حضرت امام محمد عبداللہ سے ایک روایت ہے کہ احتیاطاً قرات خلف الامام یعنی فاتحہ خلف الامام مستحسن ہے، کیونکہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کی حدیث سابق میں گزر چکی ہے، لا تفعلوا ذلك الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأها۔ مسلم فرماتے ہیں کہ شیخین کا نزدیک قرات خلف الامام مکروہ ہے، کیونکہ قرات خلف الامام کے بارے میں وعید آئی ہے۔ چانچہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ خلف الامام ففیہ جمرۃ، یعنی جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس کے منہ میں انگارہ ہے۔ وقال قد خطأ السنۃ، اور کہا کہ اس نے خلاف سنت کیا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہ قال من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، یعنی جس نے امام کے پیچھے قرات کی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ وَيَسْتَمِعُ وَيَنْصِتُ وَإِنْ قَرَأَ الْإِمَامُ عَلَى التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، اور مقتدی کان لگا کر سنے اور خاموش رہے اگرچہ امام ترغیب کی آیت پڑھے یا ترہیب کی، لأن الاستماع والانصات فرض بالنص والقراءة وسوال الجنة والتعوذ من النار كل ذلك مخل به، اور کیونکہ کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا یہ نص قرآن کی وجہ سے فرض ہے، اور قرات کرنا، اس طرح جنت مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا یہ سب مخل ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْخُطْبَةِ، اور ایسے ہی خطبے میں بھی۔ وَكَذَلِكَ إِنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام لِفَرِيضَةِ الْاجْتِمَاعِ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الْخَطِيبُ قَوْلَهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ الْآيَةَ فَيُصَلِّي السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ، اور یوں ہی اگر امام یعنی خطیب خطبہ دے رہے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو بھی خاموش رہنا ہے، کیونکہ خطبہ سننا فرض ہے، مگر کہ خطیب باری تعالیٰ کے ایک قول پڑھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت کا سننے والا اپنے دل میں درود پڑھے۔ واختلفوا فی النائی عن المنبر والاحوط السکوت اقامۃ لفرض الانصات، اور جو شخص ممبر سے دور ہو اس کے بارے میں اختلاف ہے، اور سکوتی احوط ہے فرض انصات کو قائم کرنے کے واسطے، واللہ عالم بالصواب، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی کان لگا کر سنے اور خاموش رہے، اگرچہ امام ترغیب یا ترہیب کی آیت پڑھے، اور دلیل یہ ہے کہ کان لگا کر سننا اور خاموش رہنا یہ نص قرآنی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا سے ثابت ہے، اور امام کے پیچھے قرات کرنا، جنت کا سوال کرنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، یہ سب چیزیں استماع اور انصات میں خلل پیدا کرتی ہے، اس لیے ان میں سے کوئی کام نہ کرے۔ مسلم فرماتے ہیں کہ اسی طرح خطیب خطبہ میں ہو تو قوم کو چاہیے خطبہ کان لگا کر سنے اور خاموش رہے۔ اسی طرح اگر امام اپنے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے تو بھی قوم خاموش رہے اور کان لگا کر سنے، اور دلیل یہ ہے کہ صلاۃ علی النبی فرض نہیں ہے اور خطبہ کا سننا فرض ہے، لہذا غیر فرض کی وجہ سے فرض ترک نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ خطیب نے دوبارہ خطبہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اس آیت کا سننے والا اپنے دل میں درود پڑھے۔ خلاصہ ہے کہ خطبے کے درمیان درود پڑھنا ممنوع ہے، مگر جب خطیب آیت پڑھے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ سب حکم اس وقت ہے جب کہ مقتدی یا خطبہ سننے والا ممبر سے قریب ہو، اور اگر کوئی شخص ممبر سے دور ہو تو اس کے حق میں اختلاف ہے، یعنی اگر ممبر سے اس قدر دور ہو کہ خطبہ نہیں سن پاتا ہے تو ایسی صورت میں قرات قرآن اولا ہے یا خاموش رہنا اولا ہے؟ تو اس بارے میں محمد بن سلمہ سے روایت ہے کہ خاموش رہنا اولا ہے، اور اسی کو امام مکرخی نے اختیار کیا ہے، اور یہی مصنف کا مذہب مختار ہے، اور دلیل یہ ہے کہ قرات قرآن کے وقت سننا اور خاموش رہنا فرض تھا، لہذا دوری کی وجہ سے سننا ممکن نہیں رہا، تو دوسرا فرض خاموش رہنا ممکن ہے، لہذا اس کو قائم رکھنا چاہیے۔